ہمارے چینل پر خوش آمدید اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک لمحے کے لیے اگر یہ تصور کیا جائے کہ کسی انسان کی کہی ہوئی صرف ایک لائن، کوئی ایسا جملہ جو محض 5 سیکنڈ کا ہو، وہ اس انسان کی پچھلی 5 سال کی محنت یا اس کے سب سے گہرے رشتوں پر ہمیشہ کے لیے پانی پھیر دے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور اکثر لوگوں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جس کا پچھتاوا پھر مہینوں تک جان نہیں چھوڑتا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی پوشیدہ طاقت کی گہرائی میں جا رہے ہیں جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مطلب خاموش رہنے اور فوری رد عمل نہ دینے کی طاقت۔ صحیح، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ کوئی بھی اپنے دماغ کے اس خودکار نظام کو ہیک کر کے خود کو ایک مضبوط انسان میں بدل سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی صرف جذبات کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی کھیل چل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک جذباتی بات نہیں ہے، اور بھئی یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اچھا؟ ہاں، جب ہم ان معلومات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو مشتعل کرتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے سامنے والے کو غصہ ہے، تو وہ دراصل طاقت اور کنٹرول کا ایک نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے اس بات کو تھوڑا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی کسی پر چیخ رہا ہو تو وہاں غصہ آنا تو ایک قدرتی دفاعی رد عمل ہے نا؟ اس میں یہ کنٹرول اور طاقت کا زاویہ کہاں سے آ گیا؟ ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے، مطلب عام انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیات میں جائیں تو حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو اشتعال دلاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فوراً پلٹ کر وار کرتا ہے، تو اس وقت وہ خود نہیں بول رہا ہوتا۔ تو پھر کون بول رہا ہوتا ہے؟ اس وقت صرف اس کے جذبات بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے اشتعال دلایا، اس نے ایک جال پھینکا اور فوراً رد عمل دے کر سامنے والے نے اس جال میں پھنسنا قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اشتعال دلایا، دراصل اس نے اس انسان کے ذہن کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا۔ اوہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی نے انسان کے دماغ کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ بالکل، 100% ایسا ہی ہے۔ مطلب کسی نے بٹن دبایا اور انسان نے وہی کیا جو وہ کروانا چاہتا تھا۔ اس نے چاہا تو غصہ دلا دیا، چاہا تو رلا دیا۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ انسان شعوری طور پر اپنی طاقت اتنی آسانی سے کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے نا کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً جواب دینا یا پلٹ کر ترکیب وار کرنا طاقت کی نشانی ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ میں نے تو اسے وہیں چپ کروا دیا۔ بالکل، لیکن اگر اس عمل کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو اصل طاقت یہ نہیں ہے۔ اصل طاقت وہ ہے جب کسی انسان کے پاس بہترین جواب موجود ہو، الفاظ نو کے زبان پر ہوں، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہنے کا شعوری انتخاب کرے۔ ارے واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ جب کوئی یہ فیصلہ کر سکے کہ فلاں شخص کا دن کب خراب ہوگا، تو طاقت اس شخص کے پاس چلی گئی۔ لیکن جب کوئی بدتمیزی کرے اور سامنے والا اپنی حالت پر قابو رکھے، تو وہ صرف خاموش نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اس ریموٹ کنٹرول کو واپس اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرما گرمی کے اس لمحے میں جب خون کھول رہا ہو، تب انسان کو یہ ریموٹ کنٹرول کیسے یاد رہے؟ کیونکہ ری ایکشن اور رسپانس کے درمیان کا فرق تو محض چند سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سارا کھیل ہی اسی چھوٹے سے وقفے کا ہے جسے ہم پاز کہتے ہیں۔ جب ہم دماغی میکانزم کو دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ کا جذباتی حصہ، جسے ایمگڈالا کہا جاتا ہے، وہ خطرے کو بھانپتے ہی فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ جو فائٹ اور فلائٹ والا موڈ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ انسان کا خودکار فائٹ اور فلائٹ موڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور سوچ سمجھ کا ذمہ دار ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، اسے صورتحال کو سمجھنے اور پروسیس کرنے میں چند سیکنڈ زیادہ لگتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ جو ہم چند سیکنڈز کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی فلسفی نہیں ہے بلکہ ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے۔ جی، یہ خالصتاً حیاتیاتی عمل ہے۔ جب بھی کوئی چیز انسان کو ٹریگر کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے اگر صرف ایک لمحہ رکا جائے، ایک گہری سانس لی جائے، تو دراصل دماغ کے منطقی حصے کو اس جذباتی طوفان تک پہنچنے کا وقت مل جاتا ہے۔ صحیح۔
اس چند سیکنڈ کے وقفے میں انسان اگر خود سے صرف ایک سوال پوچھے کہ کیا یہ وہ رد عمل ہے جس پر مجھے کل فخر ہوگا، تو یہ اکیلا سوال پوری صورتحال کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہائی وے پر گاڑی چلاتے ہوئے اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے۔ اس وقت انسان فزکس کے اصول تو کیلکولیٹ نہیں کرتا، بس پوری طاقت سے بریک لگاتا ہے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ اگر بریک نہ لگے تو تباہی یقینی ہے۔ بالکل ویسے ہی رشتوں کو بچانے کے لیے دماغ میں یہ ذہنی بریک لگانا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بریک لگانا اتنا ہی ضروری ہے تو کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پوری زندگی صرف اس ری ایکشن موڈ میں گزار دیتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ری ایکشن موڈ انسان کا ڈیفالٹ موڈ ہے۔ ذہن بنیادی طور پر انسان کے بچاؤ کے لیے بنا ہے۔ جب کوئی تنقید کرتا ہے نا، تو ہمارا قدیم دماغ اسے ایک جسمانی حملے کے طور پر لیتا ہے۔ لوگ ری ایکشن موڈ میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ رک کر سوچنا اور جذبات کو کنٹرول کرنا ایک محنت طلب کام ہے۔ فوراً پھٹ پڑنا بہت آسان ہے۔ یہ بات ہمیں ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف یہ کر جاتی ہے۔ ہم نے جو ٹریگرز کی بات کی ہے، ہر انسان کے ٹریگرز مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو بے عزتی محسوس ہونے پر غصہ آتا ہے، کوئی تب بھڑک اٹھتا ہے جب اسے کنٹرول کیا جا رہا ہو۔ تو کیا مضبوط انسان بننے کے لیے ان تمام ٹریگرز کو ختم کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، انہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اصل کام ان ٹریگرز کی پہچان ہے۔ یعنی آگاہی؟ بالکل۔ جب کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ مخصوص رویہ ہے جو اسے فوراً غصہ دلا دیتا ہے، تو آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ٹریگر کی پہچان ہو جائے تو اس میں حیرت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پھر اس کا اندھا غلام نہیں رہتا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اور اگر غور کیا جائے تو زندگی روزانہ ہمیں اس کی تربیت کے مواقع دیتی ہے، جیسے صبح کام پر جاتے ہوئے ٹریفک میں کسی نے کٹ مار دیا یا دفتر میں کسی ساتھی نے بدتمیزی کر دی۔ ہاں، اور لوگ اسے برا دن سمجھتے ہیں۔ بالکل، لوگ پورا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس گفتگو کو سامنے رکھیں تو یہ واقعات محض اتفاق نہیں بلکہ برداشت کی ٹریننگ ہے۔ یہ تو بالکل ایک جم کی طرح لگتا ہے نا؟ ہاں، جم کی مثال بہت زبردست ہے۔ جیسے جم میں پٹھے مضبوط کرنے کے لیے لوہے کے وزن اٹھائے جاتے ہیں، ویسے ہی روزمرہ کی یہ الجھنیں ذہن کے لیے ویٹ لفٹنگ کا کام کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ حقیقت میں بھی دماغی اعصابی راستے پٹھوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی اشتعال انگیز صورتحال میں رد عمل دینے کی خواہش کو دباتا ہے، تو وہ دراصل اپنے ذہن کے اس کنٹرول والے پٹھے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس غصہ دلانے والے شخص کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا ایک مفت کا ٹرینر سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ مطلب وہ ٹریفک میں کٹ مارنے والا شخص دشمن نہیں بلکہ صبر کا امتحان لینے والا چیلنج ہے۔ اس سے تو سوچ کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ پیغام دیا جائے کہ یہ میری برداشت کا ٹیسٹ ہے تو غصے کی جگہ چیلنج آ جاتا ہے، اور ہر بار کامیاب ہونے پر انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک عملی الجھن آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ کسی انسان کو اپنے ٹریگرز کا بھی پتہ چل گیا، اس نے فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ ذہنی بریک لگائے گا، لیکن اگر اس کا دن ہی اتنا برا گزرا ہے کہ وہ شدید تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے اور دماغ پر بے تحاشا دباؤ ہے، تو کیا جسمانی حالت اس ذہنی ٹریننگ پر حاوی نہیں ہو جاتی؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اکثر اسی پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول صرف دماغ یا نیت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ طرز زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ خود پر قابو پانے میں بہت زیادہ توانائی اور گلوکوز خرچ ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جب انسان تھکا ہوا یا بھوکا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے پاس وہ توانائی نہیں ہوتی جو اس ذہنی بریک کو لگانے کے لیے درکار ہے۔ ارے، یہ تو بھائی بالکل اسمارٹ فون کی بیٹری والی بات ہو گئی نا؟ وہ کیسے؟ مطلب جب فون کی بیٹری 20% سے کم ہوتی ہے تو وہ ہینگ ہونے لگتا ہے، ایپس کریش ہوتی ہیں۔ مسئلہ فون میں نہیں، پاور میں ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب جسمانی توانائی کم ہو تو انسان کے جذبات ہینگ ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کریش کر جاتا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے رویے پر ناراض ہے، جبکہ درحقیقت اس کا جسم صرف آرام یا خوراک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مضبوط جسم اور پرسکون دماغ مل کر ہی ایک مضبوط انسان بناتے ہیں۔ تو پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟
اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دن کے اختتام پر اپنا خاموش جائزہ لیا جائے۔ ہر رات خود سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آج کہاں جذبات میں آ کر غیر ضروری رد عمل دیا اور کہاں خود کو کنٹرول کیا۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت کی روٹین بہت اہم ہے۔ جی، صبح کا آغاز تو پورے دن کا تعین کرتا ہے۔ بالکل، دن کی شروعات اگر موبائل فون دیکھنے کے بجائے خاموشی اور گہری سانسوں سے کی جائے تو اعصاب دن بھر کے چیلنجز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی خود کو اندر سے مضبوط کرنے کی بات، لیکن ایک مسئلہ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے نا۔ مطلب اگر کسی نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تو معاشرہ سمجھے گا کہ وہ ڈر گیا۔ میں اس روایتی سوچ پر ضرور تنقید کرنا چاہوں گی کہ اس سماجی دباؤ کا کیا کیا جائے؟ یہ سماجی دباؤ ہی تو وہ اصل جال ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ اسی سطح پر آ کر لڑا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتا ہے نا، تو وہ لوگوں کی نظر میں ایک حد تک ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ کیونکہ اسے آسانی سے پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، لوگ ایسے پرسکون انسان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص طوفان میں بھی پرسکون رہے وہ ہمیشہ طاقتور نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط ڈھال ہے جو غیر ضروری جنگوں سے بچاتی ہے۔ 100%۔ یہ خاموشی دراصل ایک پیغام ہوتی ہے کہ تمہارا اختیار اس قابل نہیں کہ میں اپنا ذہنی سکون اس پر ضائع کروں۔ جو چیز مکمل طور پر اختیار میں ہے وہ صرف اپنا رسپانس ہے۔ اس کے لیے حدود مقرر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدود مقرر کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگوں کو زندگی سے نکال دینا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ پہچاننا ہے کہ ہر کسی کو خوش رکھنا ممکن نہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کے بچھائے ہوئے جذباتی جالوں کو نہیں کہنا دراصل اپنے آپ کو، اپنے ذہنی سکون کو ہاں کہنا ہوتا ہے۔ واہ! حقیقی آزادی اس وقت ملتی ہے جب انسان دوسروں کی آرا سے آزاد ہو کر اپنے اصولوں پر زندگی گزارے۔ جس شخص کو اپنی قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے اسے ہر بحث میں خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا کمال بات کہی ہے آپ نے۔ جس شخص کو اپنی قدر کا اندازہ ہو جائے اسے خود کو ہر بحث میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جذبات کا آنا ایک فطری عمل ہے۔ بالکل۔ غصہ آئے گا، دکھ بھی ہوگا، لیکن اصل کردار وہ ہے جو انسان ان جذبات کے آنے کے بعد چنتا ہے۔ زندگی میں اصل کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کوئی مشکل نہ آئے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر مشکل صورتحال میں اپنے اعصاب کو سنبھالنا جانتا ہو۔ اور جب یہ رد عمل دینے کا سلسلہ تھم جاتا ہے تب فیصلے جذبات کے اندھے طوفان کے بجائے سمجھداری سے ہونے لگتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ بھی ہے۔ جی۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر انسان کا پہلا اور فوری جذبہ دراصل اس کا شعوری فیصلہ نہیں ہے بلکہ صرف جسم کا ایک خودکار نظام ہے جو کسی دوسرے کے بٹن دبانے پر متحرک ہو جاتا ہے، اور اصل انسانی شخصیت صرف اس چند سیکنڈ کے وقفے میں بیدار ہوتی ہے، تو ہم اپنے دن کا کتنا حصہ واقعی شعوری طور پر ایک انسان کی طرح جیتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور کتنا حصہ صرف ایک خودکار مشین کی طرح گزار دیتے ہیں؟ اگلی بار جب زندگی میں کوئی مشکل لمحہ آئے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس بار بھی خودکار مشین کو رد عمل دینا ہے یا ایک باشعور انسان بن کر اس ریموٹ کنٹرول کو واپس اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ذہنی سکون کا بہت خیال رکھیے گا۔